اب رہ گیا یہ کہ ہم زندہ رہ گئے، ہم بچ گئے، 72 فرقوں کے درمیان ہم رہ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ جس کا قتل عام ہر دور میں ہو اور مسلسل ہو، تسلسل ختمی نہ ہو، اور پھر وہ رہ جائے اور اپنی پوری تہذیب کے ساتھ رہ جائے، چھپتا نہ پھر رہا ہو، منہ چھپا کے کہیں جنگلوں میں نہ چلا گیا ہو. تو یہ ہماری زندگی اور یہ ہمارے آثار بھی احسان امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کیسے جیو گے، ان میں کیسے رہو گے، اور اپنے آپ کو منوا کے کیسے رہو گے. ایک تو ہے رہنا، یعنی درمیان میں رہنا، رہنا جیسے مسلمانوں میں قادیانی ہیں، رہ رہے ہیں بیچارے، رہ رہے ہیں. ذرا سا بھی اگر سر اٹھایا تو بیانات آنا شروع ہو گئے، ان کی ایک مسجد بن گئی ہے اور یہ ہو گیا، ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ بند کیا جائے، اور پھر بیچارے چپ بیٹھ گئے. یعنی ہیں. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ رہنا بھی ہے اور منوا کے رہنا ہے. ہمارے لیے یہ نہیں کہہ سکتا مسلمان وہ مسجد ہے اور وہاں جا رہے ہیں اور وہ چھپ کے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. نہیں، جو کرنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا. وہ اور فرقے ہوں گے جو اپنے رہنماؤں کا نام لیتے شرماتے ہیں. ہم کو تو سکھایا امام صادق نے کہ کسی منزل پہ شرمانا نہیں ہے. شرمانا نہیں ہے. ہاں، کہاں پر نہیں کوشش کی گئی کہ متاثر کر دیا جائے، چاہے وہ حضرت علی کی خلافت کا دور ہو یا واقعہ کربلا، خوب افسانے تراشے گئے، لیکن وہ منہ توڑ جواب ملے. کہ دنگ ہو گئے اور دنیا انگوش بدندہ ہو گئی، ایسے جوابات ملے. اور خاموشی چھا گئی. یہ خاموشی جو ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جواب مل چکا. اور سکھانے کا عمل جاری رہا. سکھانے کا عمل یعنی امت مسلمہ کیا سکھایا جائے اقوام عالم کو. تو اقوام عالم نے سمجھا اس بات کو کہ یہ کس منزل پر ہیں. ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، دیکھیے تہذیب اور ثقافت یا کوئی بھی کام ہو، کام کرتے ہیں لوگ، لیکن کام کا تسلسل ہر ایک کے پاس نہیں ہے. تو ہمارا جو 1400 سال سے تسلسل ہے، نہ ٹوٹنا سلسلے کا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے. 1400 سال. ہاں، مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال ہماری حکومت کا تسلسل ہے، لیکن حکومت کا تسلسل تو آپ کے ہے، لیکن شروعات آپ نے خلافت سے کی تھی، اب حکومت رہ گئی، خلافت غائب ہو گئی. ہم نے شروع ہی ماتم حسین سے کیا تھا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. کل بھی ماتم حسین تھا، آج بھی ماتم حسین. دعوتیں بہت ملی. دیکھیے دعوتیں ملی. ارے بھائی سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، دور بدل گیا ہے، اب یہ سب کیا ماتم اور رونا پیٹنا. اب تو پیغام حسینی دیجئے، مذاکرے کیجئے، جلسے کیجئے، سیمینار کیجئے، مقالے پڑھیے. ارے بھائی یہ کیا ماتم وغیرہ، خون ضائع کرنا، بلڈ بینک میں خون دیجئے. یہ کہاں نہیں کہا گیا کہ ثقافت کو بدل لو. وارے ہم کہ اتنے تقاضوں کے بعد ہم 1400 سال سے ڈٹے ہوئے.
اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو کاغذ کا تعزیہ اور کپڑے کا عالم اور یہ گھوڑا وغیرہ نے. اب یہ سب ختم کیجئے، پرانی باتیں ہو گئی، پرانی باتیں ہو گئی، پرانی باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر پرانی باتیں ہو گئیں تو پھر قرآن بھی پرانا ہو گیا. اب نئی کتاب بنا لو. سارے فقہی اصول پرانے ہو گئے، اب نئے بنا لو. وہی چلے جائے گا، وہی رمضان کے روزے، وہی 5 وقت کی نماز اور وہی بقرعید کا بکرا. ارے کچھ بدلو، بدلو. 5 وقت کی نماز اب کچھ تبدیل کر لو، 2 وقت کی کر لو. وہی 30 روزے 10 کر لو، وہی زکوٰۃ، وہی حج. یہ ضروری ہے. اپنے اپنے شہر میں کعبہ بنا لو، کباب کرو، بات ختم. وہاں اتنی دور جاؤ تو تم اپنی ثقافت تو بدلنے کو تیار نہیں ہو. تو ہم اپنی عزاداری کیسے بدل لیں؟ حالانکہ وہ سب بھی ہم ہی نے دیا ہے. مسلمانوں کو اسی گھر سے نماز بھی ملی، روزہ بھی ملا، حج بھی ملا، زکوٰۃ بھی ملی اور خمس بھی ملی. اسی گھر سے عزاداری نکلی. یہ جو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں کہ تم یہ سب کر رہے ہو، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ جب اسی گھرانے نے عزاداری دی تو عزاداری نہ لی. جب نماز دی تھی نماز لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا، زکوٰۃ لے لیا. جھگڑا کیا ولایت علی پر. اب طے کر لیا کچھ لیں گے اور کچھ نہیں لیں گے. جو لے لیا وہ ہم کہتے ہیں تمہارا ہے، جو نہیں لیا وہ ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. اسی طرح تو ہم زندہ رکھیں گے. اب کوئی یہ کہے یعنی آپ پہ تو نہیں لیکن ہم پہ تو اعتراض کرے گا نا. تو کیا نماز آپ کی نہیں ہے اور روزہ آپ کا نہیں ہو، حج آپ کا نہیں اور کعبہ آپ کا نہیں ہے؟ سب ہمارا. لیکن ہم کیا کریں؟ قبضہ تم نے کر لیا. ہے سب ہمارا ہی ہے، لیکن اتنا زیادہ تم نے پروپیگنڈا کیا ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کیا لڑتے اس پہ؟ مقابلہ کرتے؟ ہمیں مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ احمق ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں کہ عاشور کے دن ہی انہیں دکھا دو کہ ہم نمازی ہیں. وہ بے وقوف ہیں، وہ احمق ہیں. کیا ان سے ڈگری لینی ہے سرٹیفکیٹ کی؟ دیکھیں نا مہاجرین کیا کہتے ہیں. مہاجرین حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے. ہم پاکستانی ہیں. یہ ایک بحث سیاست میں چل رہی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے مسئلہ. وہ بے وقوف ہیں جو ان پہ یہ ثابت کر رہے ہیں ارے بڑے روزے رکھتے ہیں اور دیکھیے اعمال ہو رہے ہیں اور دیکھیے مائک کھلا اور اذان ہو رہی ہے. ارے بھائی تو کیا وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم جنتی ہو؟ ارے جس سے سرٹیفکیٹ لینا ہے اسی کی تو عزاداری، اسی کا تو ماتم ہے. دیکھیے اگلا جملہ آپ کے کام کا ہے اور شاید یہیں سے ہم پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آ جائیں. تو شیعہ بھی 2 طرح کے ہیں جو اپنے اعمال میں سرٹیفکیٹ سنیوں سے چاہتے ہیں، ہم اہل بیت سے چاہتے ہیں. ہمیں عوام سے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے عزاداری ہے تاکہ ہم انہیں خوش کریں کہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جاؤ حکومتوں کے لیے کرو، حکومتوں کو خوش کرو. تو ہر دور میں ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کرتے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ امام صادق کے دور میں بھی ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کر رہے تھے. مگر شیعہ تھے اور امام کے آتے ہی سب اپنے کو گروہ کی شکل میں شیعہ کرنے. اتنے یہاں ہیں، اتنے شہر میں، اتنے مردم شماری شروع ہو گئی امام کے دور میں. ابھی تک تو سب چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، قتل عام ہو رہا تھا. لیکن اب امام صادق کھل کے سامنے آ گئے، مدرسہ لگ گیا اور 6000 شاگرد ہو گئے آپ کے اور کھلے عام آپ درس دینے لگے تو اب شیعہ نکل پڑے. تو
آتے رہے وڈیرے، بہت سے شیعہ وڈیرے آتے تھے، جاگیردار امیر ترین، ایک آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا بس اب آپ قیام کر لیجیے اور تلوار نکالیے، حکومت تو آپ کی ہے۔ کیوں؟ کہا اتنے ہزار شیعہ وہاں ہیں، اتنے ہزار شیعہ وہاں، اتنے ہزار شیعہ وہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہو شیعہ ہمارے؟ اس نے کہا ہم تو ہی ہیں، لیکن اور ہیں آپ جنگ کیجئے اور حکومت حاصل کر لیجئے، بہت آسان ہے، اب تو شیعہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ سامنے جو تنور ڈل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ کہہ رہا میں آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہوں، آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ہارون مکی کئی میل کا سفر کرتے ہوئے، اور جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا، چشمہ ٹوٹ گیا تھا، آئے سلام کیا کہ ہارون مکی اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ کود گئے، بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ وہ جل گیا ہوگا، کہا نہیں، آواز دی آ جاؤ، اور وہ آ بھی گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسے شیعہ چاہیے، توجہ ہے نا، امام فرماتے ہیں مجھے، اور اگر 40 ایسے مل جائیں ہارون مکی جیسے تو کل حکومت لے لوں۔ یعنی حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مسئلہ تھا 40 کا۔ حسین کو 72 ملے، بچے اور عورتیں ملا کر 40 پورے تھے حسین کے پاس، تو قیام کیا۔ پھر کربلا کا واقعہ نہیں ہوا اس لیے کہ کسی امام کو 40 نہیں ملے۔ اب وہاں پر انہی 72 کے ذریعے حسین حکومت لے سکتے، لیکن حسین نے بتایا کہ دو چیزیں، یا حکومت لے لوں یا دونوں جہاں کی حکومت لے لوں۔ جملہ بہت اچھا لگے گا آپ کو، امام حسین نے سستا سودا نہیں کیا۔ جو اللہ، اس سے قیمتی جملہ میں کیا کہوں، جو اللہ سر کٹنے کے بعد نیزے پہ حسین کو بلوا سکتا ہے کہ تم بولو، کیا وہ اللہ یزید سے حکومت چھین کر حسین کو نہیں دے سکتا تھا؟ آسان تھا، لیکن یہ سستا سودا تھا۔ تاریخ میں لکھا جاتا یزید کی چھین کر حسین لے گئے، وہ حسین کی نہ رہتی تو پتہ چلا جس تخت پہ یزید جیسا نجس بیٹھ گیا، اب ائمہ نے کہا یہ تخت نہیں چاہیے۔